اگر آپ بتا دیتے ہیں، سیکریٹیونیس سے نکل جاتے ہیں، یعنی رازداری کا وہ ایک دم چھلا جو بندھا ہوا ہے ساتھ، اس میں سے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے پیاروں کو، اپنے معالج کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ ترقی پا جائیں گے۔ میں ابھی کل ہی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، اسکائپ پہ کوئی ایک کلائنٹ ہیں جو امریکہ میں ہیں، اور وہاں سے میرے ساتھ اسکائپ پہ وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ابھی دوسرا تیسرا سیشن ہے۔ تو انہوں نے جب رابطہ کیا مجھ سے، انہوں نے کہا کہ جی میں شراب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسے بس کم کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ اس میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب آپ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کو مدد کریں، تو میں کافی باتیں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں، پر آپ کم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہے۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بہت ناراض ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بیویاں بھی تگڑی ہوتی ہیں، تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میں کچھ فاصلے پہ ایک فلیٹ لے کے رہ رہا ہوں۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، بیوی سے پیار کرتا ہوں، بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہن پھر ادو ہی گھر آنا کہ جدوں تسی شراب چھڑ چکے ہو، اور کہتا ہے کہ میں اصل میں چھوڑنا نہیں چاہتا اور میں اسے کرتے رہنا چاہتا ہوں، پر میں اتنی کم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کو جو ہے کوئی زحمت نہ ہو یا تکلیف نہ ہو، جو کہ ان کو میرے پھر نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں اور میں برا بلا کہتا ہوں، غلط باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لیں، آپ مجھے کاؤنسلنگ کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی حاضر ہوں، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو تب بھی حاضر ہوں۔ کہتے ہیں آپ کا خیال کیا ہے کہ میں کم کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کم نہیں کر سکیں گے۔ کہتے نہیں تانوں میرا پتہ نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تانوں پکا پتہ ہے اپنا تو تانوں میرا پتہ نہیں۔ کہتے جی ایدہ کی مطلب ہویا کہ تانوں میرا پتہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انگیج ہو جائیں گے اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگیں گے، اور باتیں کرتے کرتے کسی دن کوئی بات آپ کو لڑ جائے گی اور کسی دن آپ کے خیالات بدل جائیں گے، کیونکہ اگر میں آپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں بناتا اور میں آپ کو کہتا ہوں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یا تو تسی چھڈو تے یا پھر تسی پھڑو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے ہو گئے بند، اور آپ کو جو فیوچر میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں جن میں سے کوئی بات آپ پہ اثر کر سکتی ہے، تو میں اس کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ذمہ داری آپ کی ہو گئی کہ نشہ آپ نے چھوڑنا ہے، اور میرے سے جو مدد چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک کاؤنسلر ڈھونڈا ہے جس کی مدد سے وہ شراب چھوڑیں گے، ادھر یہ کہا کہ وہ شراب چھوڑیں گے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک کاؤنسلر ڈھونڈا تھا جس کی مدد سے وہ شراب پیتے رہیں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور بڑی اچھی مزے کی باتیں ان کے ساتھ ہوئی۔ اور کل رات بھی سیشن تھا تو کہتے کہ ابھی دیکھیں اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ میری بیوی کم از کم باہر ریسٹورنٹ میں مجھے ملنے آ جاتی ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ بچے کو بھی لے آؤ تو وہ بچے کو بھی لے آتی ہے، تو تھوڑا پیار میں بچے کو بھی کر لیتا ہوں، لیکن وہ ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے کاؤنسلر ہائر کیا ہے تاکہ میں چھوڑ سکوں، لیکن انفیکٹ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے کاؤنسلر ہائر کیا ہے کہ جو چھوڑنے کی بجائے مجھے پینے میں مدد دے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ تم جو بیوی کو جھوٹ بول رہے ہو یہ ہمارے معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ میں نے کہا کل کو اگر وہ مجھ سے رابطہ کرے گی کسی صورت میں تو میں اس کو بتا دوں گا کہ ہمارے درمیان سودا کیا ہوا ہے، اور پھر تمہیں مشکلات ہوں گی تو تم خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ کہتے نہیں اس سے تو وہ بہت ناراض ہوگی، وہ کہتی ہے یہ ام الخبائث ہے، وہ یہ کہتی ہے یہ بہت برائیوں کی جڑ ہے، حالانکہ وہ خود بھی نماز کوئی نہیں پڑھتی، خود بھی روزہ کوئی نہیں رکھتی وغیرہ وغیرہ، لیکن شراب پہ اس کو بڑا اعتراض ہے۔
میں نے کہا اس کی ذمہ داری مجھ پہ رہنے دو اور تم اس کو بتا دو کہ میری بات ابھی صرف اتنی ہوئی ہے کہ میں شراب کو کم کرنا چاہتا ہوں، کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. اور اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہے گی کہ ڈاکٹر صاحب تسی ہے کہ منصوبہ لے کے چل رہے ہو، تو میں اس کو بتا دوں گا. تو میں نے اسے بولا کہ دیکھو اگر تم بیوی سے رازداری رکھتے ہو تو اینی ویز تمہاری زندگی کوئی بہت بہترین ہونے والی نہیں ہے. اگر کوئی تم رازداری رکھتے ہو، ماں باپ سے رازداری رکھنا، بیوی سے رازداری رکھنا، یا ڈاکٹر سے رازداری رکھنا، یا وکیل سے رازداری رکھنا، یا اپنے مخلص دوستوں سے رازداری رکھنا، یہ کوئی ہے نہیں کام. کیونکہ رازداری میں کچھ گڑبڑ ہے. رازداری کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی اندر کوئی کام غلط ہے تو تم بتا دو اس کو. اور ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت ناراض ہو تو پہلے کہڑی وہ راضی ہے، تانوں گھروں کڈیا ہے، تسی کسی اور تھان تے پہ رہندے ہو، کسی اور تھان تے پہ رہندی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ جب اسے بتا دیں گے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے اس سے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، رازداری ختم کر دی ہے. اور ایک نہ ایک دن اس نے پتہ چلا ہی لینا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اور اس نے مجھ سے بات کر لینی ہے اور میں نے اس کو حقیقت بتا دینی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بیوی کو بتائے گا کہ میں ایک کاؤنسلر سے بات کر رہا ہوں جو کہ مجھے مدد دے گا شراب کم کرنے میں، چھوڑنے میں مدد نہیں دے رہا، شراب کم کرنے میں مدد دے گا، نشہ چھوڑنے کی یعنی شراب چھوڑنے کی ذمہ داری بہرحال میں نے نہیں اٹھائی، وہ اسی کے اوپر، اور اینی ویز وہ اسی کے اوپر ہے. تو آپ کا کیا حال ہے جب وہ بیوی سے بات کرے گا تو بیوی کیا کہے گی؟ مجھ سے بات کرنا چاہے گی کہ پھر میری گل کراؤ. اور جب وہ مجھ سے بات کرے گی تو کیا بات کرے گی؟ اگر وہ میرے سے کوئی پائیدار رشتہ بنا لے گا تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلنے والا ہے؟ اگر وہ پائیدار ایک انٹریکشن بنائے گا اور بیچ بیچ میں وہ کوششیں کرے گا اور ناکام ہوگا، اور کوششیں کرے گا اور ناکام ہوگا، اور میں نے اس سے کوئی وعدہ پہلے ہی نہیں کیا کہ میں تمہاری شراب کو کم کر کے کنٹرول میں لا سکتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ تمہارا ہی کہنا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، مجھے تم نے پوچھا ہے، میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تمہارے کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا. ریگولر ڈرنکر وہ ایکچولی نہیں ہے، وہ 3-4 دن نہیں پیتا اور اس کے بعد پھر وہ خوب پیتا ہے، جسے بنج ڈرنکنگ کہتے ہیں. تو مہینے میں وہ 10 دن پیتا ہے تو 20 دن نہیں پیتا. ریگولر ہونا یا ارریگولر ہونا میٹر نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کی زندگی میں شراب سے کوئی ایسا نقصان پہنچ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ڈنڈا ہے کہ جو اس کو کہے کہ بھئی لگے رہو اس طرف؟ اور اس کی وائف جو ہے وہ اس پوزیشن میں نظر آتی ہے، اس کی وائف اس پوزیشن میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، بچے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. ایسی اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے کہ وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور وہ شراب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، شراب کے ساتھ بھی اس کی رشتہ داری ہے. اور بیچ میں اب میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ بات کرتا رہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ جہاں شراب سے وہ مزہ اٹھاتا ہے، شراب کے جو ٹاکسنز ہیں ایلڈیہائیڈ، اس سے وہ نقصان اٹھاتا ہے. کیونکہ جو لوگ بھی شراب سے نقصان اٹھاتے ہیں وہ ایکچولی الکوہل سے یا شراب سے نقصان نہیں اٹھاتے، وہ شراب سے جو ٹاکسنز بنتے ہیں، زہریلے مادے بنتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد، پینے کے کچھ گھنٹوں کے بعد، وہ سارے کے سارے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ شراب سے ٹاکسنز جو بنتی ہیں ایلڈیہائیڈ نام کی، اس سے ہوتا ہے. اور یہ کانسیپٹ اس کو 2-3 سیشن میں کلیئر ہو گیا ہے.
اب وہ سارا دن پانی پیتا رہتا ہے تاکہ اس کے ٹاکسنز نکلتے رہیں، اور اس کے ذہن میں ایک بنیادی چیز بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ جب وہ شراب پیے تو اس کو بز ہو، بز سمجھتے ہیں، اور ہر وہ کام ایسا کرتا ہے جس سے کہ بز نہ ہو، کیونکہ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو شراب پینی نہیں آتی، کیونکہ آپ دیکھیے جو لوگ بھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر کو گاڑی چلانی نہیں آتی. ٹرو کہ جو لوگ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں آپ ازیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے گڈی چلانی کوئی نہیں آتی پر ہے چلاندے نے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو یہ جو نظر آتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ شراب جو پینا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اوپر سے ان کے جسم میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے جس سے کہ یہ کرائے پہ پانی پھرتا ہے. پہلا یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے جس سے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو گاڑی ٹھیک چلانی نہیں آتی اور اب اس کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بیماری ہے، جسمانی بیماری، جو جسم میں تبدیلی آتی ہے وہ وائٹل ہے. جب ایک دفعہ جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے تو جیسے ڈائبٹیز ہے، تو ایک دفعہ جسم میں تبدیلی آ گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، تو اس میں آپ کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اچھا آپ یہ احتیاطیں کریں، آپ چیزیں اس طرح کھائیں، یہ چیزیں آپ نہ کھائیں. مثال کے طور پر وہ کہیں گے چینی والی چیزیں نہ کھائیں، روٹی کھا لیں، حالانکہ روٹی میں بھی چینی ہوتی ہے. کہتے ہیں چاول کھا لو، حالانکہ چاول میں بھی چینی ہوتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے. اور ڈاکٹرز جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تو اس سے ڈائبٹیز کا علاج مکمل نہیں ہوتا. علاج مکمل ہونے کے لیے بیچ میں اور بہت ساری چیزیں، میڈیسن، انسولین، یہ ڈالنی پڑتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اپنے خرچے پہ انگیج کرنا چاہتا ہے کہ جی میں شراب کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، میں کم کرنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جی رسک میرا ہے، میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تسی جو میں کہنا ہوتے کرو، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے نہیں کرنا، خبردار جو آئندہ مجھ سے رابطہ کیا. اس کے فائدے مجھے بتا دیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ اچھا یار دیکھو تم بھولے آدمی ہو، تم یہ کہہ رہے ہو، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہتا ہے جی تسی میرے نال تے ٹرو. تو ایکچولی اس نے مجھے بیچ میں ایک دفعہ کہا بھی، کہتا ہے میں حالا نہیں تیار شراب چھڈن لئی، لیکن ایک دن میں ہو سکنا. مطلب مجھے آج نہ یہ کہیں کہ شراب چھوڑ دیں، لیکن ایک دن ایسا آ سکتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن وہ دن آئے گا، کیونکہ انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، آرٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے مجھ سے رابطہ رکھا. تو جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، جیسے گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں، لاہور سے کراچی جانا ہے تو ساہیوال تک آپ فری نہیں ہوتے، پر جب ملتان پہنچتے ہیں، بہاولپور گزرتا ہے تو آپ فری ہو جاتے ہیں، کچھ لین دین ہو جاتا ہے، کوئی کھانا پینا ہو جاتا ہے، کوئی لحاظ ملاحظہ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے حالات بدل سکتے ہیں. جیسے ٹرینیں کانٹے بدلتی ہیں تو یہاں سے حالات بدل سکتے ہیں. لیکن ہر بندہ شراب جو پیتا ہے اور شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا اسٹرانگ فیتھ ہوتا ہے کہ آج میں کنٹرول کر لوں گا. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا کنٹرول. اب جب اس کا فیتھ ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں. لیکن اگر آپ رشتہ نہیں بناتے، اگر آپ انگیج نہیں کرتے تو پھر کوئی امکان ہی نہیں. انگیج کرنے سے ایک 1%، پھر 2%، پھر 5%، پھر 10% امکان ہے کہ وہ بندہ جو ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں آ گیا ہے، جیسے کوئی ڈائبٹیز میں پرہیز ہی نہیں کرتا، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں جب تم پرہیز ہی نہیں کرتے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فائدہ. پر انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ پرہیز کرنے لگے گا، امکان ہے.
اور ڈاکٹر امکانات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، امکانات پہ کام آپ کرتے ہیں کہ اچھا یہ امکان ہے، اگر آپ اپنے امکان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کیجئے، اس سے امکان بڑھ جائے گا، اگر یہ کریں گے تو اس سے امکان بڑھ جائے گا. اور آپ شروع میں اگر بہت زور سے یہ کہیں کہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے تو یہ کوئی پروڈکٹیو ہوگا یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. پھر وہ کہے گا اچھا پھر وہ یہ ہوگا کہ دوسرے سیشن کے بعد وہ نہیں آئے گا. تو آپ کو پھر کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے کہ آپ اسے بتائیں کہ تم چھوڑ سکتے ہو، تم نے کہا تھا اور میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. اب کامیاب ہونا ہے تو کریڈٹ تمہیں ملے گا، مجھے کوئی نہیں ملے گا. اور بیچ میں کہیں نہ کہیں کسی دن اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو کہ رشتہ توڑ دینے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جب اس کی بیوی بات کرے گی تو میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ بھی جانتا ہے پر ابھی وہ مانتا نہیں کہ وہ شراب چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو نائٹ میئرز ہوتی ہیں کسی بھی شراب کے مریض کی. ایک یہ کہ اس کو اکا شراب چھوڑنا ہے، بالکل چھوڑنا ہے. وہ گنجائش رکھنا چاہتا ہے، تھوڑی بہت گنجائش رکھنا چاہتا ہے. میرے ساتھ واک پہ احسن ہوتا ہے جو کہ اب ماشاءاللہ بہت اچھی ریکوری میں ہے. تو کہتا ہے میرے کچھ دوست چند سال کے بعد کل مجھے ملنے آئے عید کے موقع پہ اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے تو شراب پینی ہے. انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے میں چھڈ بیٹھا ہوں تو تسی میرے کول کتنے آ گئے ہو؟ کہتے نہیں یار تھوڑا بہت تو پیندا ہوئے گا. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل اب اس رستے پہ نہیں ہوں، جاؤ جدھر کولو مرضی پتہ کر لو، میں نہیں ہوں اس رستے پہ. کہتا ہے نہیں کوئی الماری چ کدھرے کوئی بوتل پئی ہوئے گی، کوئی کدھرے اسی تلاشی لائیں گے. کہتے ہیں لٹرلی ان دوستوں نے اس کے سارے بیڈ روم کی اور ادھر ادھر جگہوں کی تلاشی لی اور پھر انہوں نے یقین آیا کہ یہ واقعی چھوڑ چکا ہوا ہے. کہتے ہیں تو بالکل ہی چھاڑ دیتے. مطلب یہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ عید کی نماز نہ پڑھے تو آپ اسے کہ یار تو بالکل ہی تو چھاڑ ہی دیتا ہے سارا کام. تو ایک تو یہ نائٹ میئر ہوتی ہے بالکل چھوڑنا. تو کسی بندے کو جس کو آپ شراب چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈرانے خواب تو نہیں دکھائیں گے. دوسری چیز ہے ریہیب میں جانا. یہ ایک نائٹ میئر ہے کہ تو کی ہو گیا. تو یہ ایک بہت ڈرانا خواب ہے. اور جب دو ڈرانے خواب اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں پھر تو کرائسس انٹرونشن ہی ہوتا ہے. پھر تو فیملی ہمت کرے گی، کوشش کرے گی، جو کہ فیملی ٹالتے بہت دیر بعد کرتی ہے. تو گھر والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کر لیں لیکن بیچ میں پھر کوئی آ کے کہتا ہے کہ گیو ہم اے چانس. پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ موقع دیں. پھر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کیتا ہے میرا بیڑا گرک تسی کیتا ہے. یہ منترا ہوتا ہے، یہ قومی ترانہ ہوتا ہے ہمارے پیشنٹس کا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ میرے نال جو بھی یہ پیڑا ہو رہا ہے نا یہ سب تساں کیتا ہے. تسی ٹائم سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، تسی کو میری مدد نہیں کیتی، تسی مینوں پیار نہیں کیتا، تسی میرے مسئلے حل نہیں کیتے. کوئی اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. وہ کہتے کہ تہاڈی وجہ نال میرا کڈا پیڑا حال ہے، میری کوئی سیلف اسٹیم نہیں، میری کوئی عزت نہیں، مجھے کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا، مجھے رہ کے آپ پہ غصہ آ رہا ہے. اور پھر وہ غصے میں کہتا ہے خبردار جو اب میری زندگی میں کوئی دخل دیا تانوں کوئی چج نہیں، کوئی کام نہیں کرنا آندا، ہن خبردار جے تسی فردر کوئی دخل دیتا تہاڈے دخل دین دی وجہ نال میرا بیڑا گرک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ویسے میں اگلے مہینے نشہ چھڈ دینے، میں فلانے پنڈ چلا جاؤں گا، فلاں دوست کے پاس چلا جاؤں گا، فلاں جگہ چلا جاؤں گا اور میں نشہ چھوڑ دوں گا. اور یہ جو 4 باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ پیشنٹ کرتا ہے، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. ان میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے خطرناک بات کون سی ہے؟ پہلی بات یہ کہ تساں میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے، ڈاڈا میرا ککھ نہیں رہا میں بچارا. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہن کچھ نہیں جے کرنا، ہن خبردار جے کوئی دخل دیتا میری زندگی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگلے مہینے میں نشہ چھڈ دیں. لیکن چوتھی بات سب سے خطرناک ہے کہ جس میں آپ ایک اچھا سا گہرا سانس لے کے کہتے چلو پھر خیر ہے. پہلے میرا خیال تھا کہ یہ نفرت نہیں ہوتی، وہ تو روز نفرت ہوتی ہے، روز محبت ہوتی ہے. مطلب نشے کی بیماری میں یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اور کو ڈپینڈنس کی بیماری میں بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. یعنی فیملی والے بھی محبت بھی کرتے ہیں،
نفرت بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک ہی دن میں 2-3 دفعہ وہ پوزیشنیں چینج کرتے ہیں، یو ٹرن بہت لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفرت اس وقت ہوتی ہے جب نشہ کر کے تو پرباش ہوتے ہیں، اس وقت نفرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے جی ہن تے بس میں بالکل ہاتھ نہیں لانا، ہاتھ لائیں بغیر جی میں لوکی سائیکل نہیں چلاندے، ہن میں اونج کرنا ہے نشہ۔ وہ کچھ لوگ پہلے شوق سے شراب پیتے ہیں، بعد میں نفرت سے پیتے ہاں یہ بھی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مکا دینا اس بندے نو جڑا ایڈا پیڑا ہے، تو وہ بڑے بڑے فارمولے ان کے ہوتے ہیں، لیکن ورڈکٹ بدلتا رہتا ہے۔ جب شراب پی ہوتی ہے تو اور جذبات ہوتے ہیں، اور جب شراب نہیں پی ہوتی تو پھر اور جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات ہی پریویل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم دنیا میں بڑی لاجک کی بات کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں دلیل کچھ نہیں بیچتی۔ ہماری عملی زندگی میں جذبات ہیں، ہونا ویسے 50-50 چاہیے۔ جذبات قیمتی ہیں، جذبات کے بغیر انسان ایک دن اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا، اور جذبات بہت قیمتی ہیں، لیکن جذبات 50-50 ہوں لاجک کے ساتھ، اور دلیل کا رشتہ آپس میں 50-50 ہو تو وہ بہت اچھا ہے۔ ہاں میرے خیال میں 51% اگر لاجک ہو جائے، دلیل ہو جائے تو اچھا ہے، 55% ہو جائے، 60% ہو جائے، 65% ہو جائے، اس سے زیادہ لاجک بھی آپ کی زندگی کو تنگ کرے گی، آپ کا دوسروں کے ساتھ تال میل بہت خراب ہو جائے گا، جو کہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ آپ کی زندگی میں کون جذباتی ہے اور کون جذباتی نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کہ کچھ لوگ جذبات کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لاجک کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ایکشن میں جائے گا کوئی بندہ، آپ گھر بیٹھے سوچیں گے کہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں نے جا کے یہ گاڑی خریدنی ہے سوزوکی، اور یہ لاجک ہے، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں اور شو روم میں جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار سوزوکی بھی کوئی گڈی ہے، سیوک ہونی چاہیے، یا کوئی دوسری گاڑی پہ آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ کے جذبات مچلتے ہیں، اور آپ کو فوراً ذہن میں دوسرے خیالات آنے لگتے ہیں کہ یار بینک لون بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہی سمجھ لیں، دونوں آپ کے بہت ضروری عناصر ہیں، کہ آپ انسان ہیں، اس لیے لاجک تو مسٹ ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس لاجک نہیں ہوتی، جانور لاجک کے اندر کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے جانور ترقی نہیں کرتے۔ اور جذبات جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، وہ غصے میں بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو حیوانی جبلت ہے جسے ہم جذبات کہتے ہیں، جانور کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہارمونل ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ لاجک سے بھی پیدا ہوتے ہیں، کہ آپ کے بیٹے نے فرسٹ ڈویژن لے لی ہے یا ڈسٹنکشن لے لیا ہے، یہ ایک لاجک ہے، لیکن اس سے آپ کے اندر جذبات جاگتے ہیں۔ تو انسان ہے جو کہ انکلوسیو آف اینیملز ہے، انسان جو ہے اس کے اندر اینیمل انکلوڈڈ ہے، لیکن اینیملز کے اندر انسان انکلوڈڈ نہیں ہے۔ سر ہم جب بھی ڈرگ کی بات کرتے ہیں تو برا نہ منائیے گا، جی میں آپ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں، بتائیے ضرور بات کی۔ ہم حرام کے پہلو کو کیوں نہیں فوکس کرتے؟ دیکھیے یہ ایک لمیٹڈ چیز ہے، حرام اور حلال کی تھنکنگ، جبکہ نشہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ادھر نہیں ہے تو ساری دنیا کا مسئلہ نا، جیسے کرونا اب ساری دنیا کا مسئلہ بن گیا بھی پالیسی اپنائی جائے گی وہ ایک بین الاقوامی پالیسی ہوگی۔ جب ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوبر اگر جسم پہ لگا لیا جائے تو سے کرونا نہیں ہوتا، جبکہ ہندوستان کے ہی ڈاکٹرز نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں اے لاجک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں چنگی۔ اسی طریقے سے پاکستان کے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں یہ کرنے سے یا یہ کرنے سے یا یہ کرنے سے یا وظیفہ کرنے سے یا فلاں چیز کرنے سے کرونا نہیں ہوگا۔ میں نے ایون دیکھا ہے خربوزوں کی دکان پہ لکھا ہوا تھا کہ 80 روپے کلو خربوزے، کرونا بگاؤ خربوزے۔ نہیں، میں نہیں ڈینائی کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا فیتھ ہے تو اٹ وڈ بی ہیلپ فل، وہ مددگار ہوگا۔ اگر آپ شراب کو آپ
حرام سمجھتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ حرام ہے یہ نہ پیو, اٹ ول ناٹ ورک. اگر وہ خود کہتا ہے کہ شراب حرام ہے اٹ ول ورک, لیکن اگر آپ کہتے رہتے ہیں تو اصل بات تو ہم ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں جس کا ایک بین الاقوامی پروٹوکول ہے. اور یہ بات کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار حرام ہے تو تم پیتے ہو, تو وہ کہتا کہ آپ نہیں فلاں غلط کام کرتے. اور ہم چونکہ یہاں پہ جو بات کرتے ہیں وہ بین الاقوامی جو علاج ہے, جو پروٹوکول ہے, جیسے کورونا کا ہے, جیسے دل کی بیماری کا ہے, جیسے ڈائبٹیز کا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اپنے ان سب دوستوں کو کہ دیکھو یار یہ نشے حرام ہوتے ہیں اور میں یہ سنتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہوگا کہ آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ان سب کو مدد دے سکتی ہے اس بیماری میں سے نکلنے کی. لیکن اگر یہ بات میں کہوں گا تو پھر آپ بھی میرے اندر کوئی چیز ڈھونڈ لیں گے کہ جس ہمیں تو بڑا حلال حرام بتا رہے ہیں اور خود جو ہے روزے نہیں رکھتے یا کوئی ایسی بات, تو پھر بات وہیں رہ جائے گی, وہ آگے نہیں بڑھے گی. تو اس طرح جو لاجک کی ہم بات کر رہے تھے کہ لاجک اور ایموشنز یعنی جذبات, اس کا کیا بیلنس آپ نے زندگی میں رکھنا ہے. اگر تو 50-50 رکھ لیں تو یہ ایوریج بات ہوگی, لیکن اگر آپ 60-40 رکھ لیں تو آپ کافی منافع میں رہیں گے. زندگی میں لاجک کو 60% اہمیت دینا, ویٹیج دینا, اور جذبات کو ذرا کم. یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایکچولی جو آپ کا زندگی میں, کل بات ہو رہی تھی, مصطفیٰ صادق بیٹھے ہیں تو یہی باتیں ہو رہی تھیں, اور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں پیشن ایک چیز ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, اور وہ آتا ہے, جذبہ جو آپ کا آتا ہے وہ آپ کے مقصد حیات کو ڈسکور کرنے سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی مقصد حیات ڈسکور کیا کہ نہیں کیا. اور یہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے, کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے مقصد حیات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ جو تم یہ کرتے ہو نا تو تمہارا مقصد حیات یہ ہے. اور مقصد حیات یہ ہوتا ہے جو آپ کو ساری عمر کسی طرف لگائے رکھتا ہے, اور بیچ میں پھر گولز ہوتے ہیں. گولز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ شروع کرتے ہیں اور پھر آپ پورے کر لیتے ہیں. مقصد حیات وہ ہوتا ہے کہ جو آپ شروع کرتے ہیں اور کبھی پورا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا مقصد حیات اپنے ماں باپ کی خدمت ہے, تو کیا یہ کبھی مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, یہ مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا گول یہ ہے کہ میں آج کے دن میں اپنے ابا کو آدھ گھنٹہ دباؤں گا, تو جب آپ آدھ گھنٹہ دبا لیں گے تو آپ کا گول مکمل ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. تو گولز یہ ہوتے ہیں. دیکھیے جب کوئی مذہبی بندہ آپ سے بات کرے گا تو وہ حلال حرام کی بات کرے گا, وہ ڈیزیز کانسیپٹ نہیں بتائے گا, وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ الڈیہائیڈ کیا ہوتی ہے یا آپ کے جسم میں زہریلے مادے کیسے بنتے ہیں. تو اگر آپ اس سے یہ تقاضا کریں کہ یہ آپ کیوں نہیں بتاتے, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی مینوں نہیں پتا ہے کہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو جو سائنس اور مذہب ہے یہ آپس میں ایک رشتہ رکھتے ہیں جس کو ہم کمپلیمنٹری ریلیشن شپ کہتے ہیں. کمپلیمنٹری ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے. کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے. جیسے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی کمپلیمنٹری ریلیشن شپ سمجھا جاتا ہے کہ میاں جو کر سکتا ہے وہ بیوی نہیں کر سکتی, جو بیوی کر سکتی ہے وہ میاں نہیں کر سکتا, دونوں مل کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اور وہ ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اچھا مرد یہ کرتا ہے, عورت یہ کرتی ہے. اور اسی لیے اکثر لوگ مجھ سے بھی مشورہ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے شادی کرنی ہے کسی لڑکے کی یا لڑکی کی, تو آپ دیکھیں کہ وہ سم ٹوٹل کیا ہے دونوں کا. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ لڑکا بھی بہت کماتا ہو, لڑکی بھی بہت کماتی ہو, لڑکا بھی یہ کرتا ہو, اگر لڑکا کماتا زیادہ ہے تو پھر لڑکی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کمانے والی ہو, کیونکہ اگر لڑکی بھی کمانے والی ہوگی, لڑکا بھی کمانے والا ہوگا,
تو شادی چلنا مشکل ہو جائے گا ان کا. اگر لڑکا جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے اور لڑکی جا کے باہر کام کرتی ہے یا ادروائز، تو ان کا بھی آپس میں مسئلہ پڑا رہے گا اور بہت سارے مسئلے ہوں گے. اور وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جب ایک میاں میں سے یا بیوی میں سے کوئی کام کرتا ہے تو دوسرا وہ کام نہیں کرتا، دوسرا باقی کا کام کرتا ہے. تو فرق سمجھ میں آ گیا. اب سائنس ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ ملیریا کا علاج کیسے ہونا ہے، ٹی بی کا کیسے ہونا ہے، ڈائبٹیز کا کیسے ہونا ہے. پر شفا کا جو ایک رشتہ ہے وہ آپ کا مذہب سے ہوتا ہے. شفا کا رشتہ ہم سب کا بلیف ہے کہ یہ مذہب سے ہوتا ہے، کیونکہ گارنٹی سے آپ کو کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا. وہ آپ کو ٹانکے لگا کے آپ کے کنارے جوڑ سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر دھاگے سے ٹانکے لگا کے زخم کو سی سکتا ہے، کنارے جوڑ سکتا ہے، لیکن ٹانکے 8 دن کے بعد جب نکل جاتے ہیں تو جوڑ کھل کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ رشتہ ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیکا لگا لو، یہ گولی کھا لو، یہ فلانا کام کر لو، یہ فلانا کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. لیکن اس بات کی ذمہ داری ہم اللہ پہ ہی ڈالتے ہیں کہ شفا وہی دیتا ہے. تو یہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ سمجھ میں آ گیا نا، جس میں اپر ہینڈ کس کا ہوا؟ مذہب کا. کیونکہ جب آپ ہر وقت یہ وہم میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا پتر نو 2 سال ہو گئے نے نشہ چھڈیا، کدھر دوبارہ نہ کر لے، تو پھر آپ تسلی کہاں سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ بنائی رکھیں. کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار چلتا ہے، آپ کو مناسب اس میں منافع ہوتا ہے، تو پھر کسی دن آپ کو خیال آتا ہے یار جب میرا کاروبار خراب ہو گیا، دیکھو نا کنے لوگوں دے کاروبار خراب ہو گئے نے کرونا دی وجہ نال، تو پھر آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ تو آپ سمجھ گئے کہ کچھ کام ہے جو انسانوں کے کرنے کا ہے وہ سائنس ہے، کچھ کام ہے جو انسانوں کے کرنے کا نہیں ہے وہ مذہب سے ہوتا ہے، وہ ہائر پاور سے ہوتا ہے، وہ اس دنیا کو چلانے والا اور بنانے والا جو ہے. اور جو سائنسدان ہوتا ہے وہ خدا پہ بہت یقین رکھتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ سارے نظام کو سمجھ جاتا ہے. وہ سارے نظام کی باریکیوں کو جب سمجھتا ہے، جیسے کہ اب آپ بھی بہت ساری باریکیوں کو سمجھتے ہیں، ٹی وی پہ روز دکھاتے ہیں یہ کرونا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کیل سے لگے ہوئے ہیں، تو یہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ آپ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے اندر جو نظام ہوتا ہے اور کس طرح انسان کے جسم میں جا کے وہ ملٹیپلائی کرتا ہے. انسان کی مدد کے بغیر کرونا ملٹیپلائی نہیں کر سکتا، وہ انسان کے جسم کے باہر پیدا نہیں ہو سکتا. ایک انسان کے جسم میں کرونا کا وائرس جائے گا اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر وہ بندہ کمزور ہوا یا بیمار ہوا تو کروڑوں اربوں کرونا کے جراثیم جو ہے پھر وہ باہر نکالے گا، جس کی وجہ سے وہ ماسک، ہاتھ دھونے یا یہ ساری چیزیں. اچھا اگر آپ ہیومن سیل کو دیکھیں یا کسی جراثیم کو اندر سے دیکھیں یا آپ کوئی نظام دیکھیں جو انسان کی زندگی کو چلاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ کسی کاریگر کا کام ہے، یہ ایویں نہیں ہو سکتا اور یہ بہت پرفیکٹ ہے. اگر صرف انسان کی اسٹڈی کر لیں، جو انیٹمی جس کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی جیسے ڈاکٹر سب سے پہلے انیٹمی پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ بندے کے اندر یہ اتنا عجیب و غریب کمپلیکس پرفیکٹ نظام ہے. پھر وہ فزیولوجی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چلتا کیسے ہے، اور پھر ایسے آہستہ آہستہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر لوگ انجینئر بنتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا یار اگر اس انداز سے اس اینگل سے ہم کوئی محراب بناتے ہیں تو وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، یا اتنا سریا ڈالیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کو جو لا آف گریوٹی ہے، لا آف گریوٹی تو سائنسدانوں کا نہیں ہے نا، یہ تو خدا کا ہے نا. کشش ثقل تو خدا نے پیدا کی ہے نا. اسی طرح یہ جو آپ کا وائی فائی ہے، اور یہ وائی فائی بنایا جا سکتا تھا تو انسان نے بنایا، کیونکہ ہوا میں لہروں کو کیری کرنے کی صلاحیت تھی جو کہ پہلے سے موجود تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کیسے کنیکٹ ہو گئی ہے. ابھی آپ
سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو پہلے علیحدہ علیحدہ کرتے تھے، اب ایک سمارٹ فون سے آپ کرتے ہیں. سو اس میں کوئی گڈمڈ والی بات نہیں ہے کہ جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو اس زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک آپ کے حصے میں آتا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں، اور ایک آپ کو فضل چاہیے، وہ سائنس میں کوئی نہیں ہوتا. فضل جو ہوتا ہے وہ سائنس سے بالاتر ہوتا ہے، اور وہ آپ کا ایک پرائیویٹ رشتہ ہوتا ہے. یعنی اللہ نے انسان اختیار اور بے اختیاری دونوں دے کے بھیجا ہے. اچھا، جانوروں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، جانوروں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پروگرام کر دیا ہے، مختلف ٹیکے لگا کے دنیا میں بھیج دیا، کہتے جاؤ جا کے موج کرو. دیکھیے، اس میں اگر مذہب آپ کے اختیار میں ہوتا تو پھر تو ساری دنیا کے لوگ موجیں کرتے. تو اللہ نے اپنا اختیار اپنے پاس رکھا ہے نا. اللہ نے اپنا اختیار کوئی دیتا ہے کسی کو؟ تو جو وحدہ لا شریک ہے تو وہ اپنا اختیار جو ہے وہ چونڈی چونڈی کر کے آپ کو دیتا ہے. مطلب ہر انسان کو اللہ نے نا ایسے چٹکی چٹکی چیزیں دی ہوئی ہیں، مکمل کچھ نہیں دیا. چاہے وہ کتنا بڑا قابل انسان ہو، کوئی بھی ہو، مکمل کچھ نہیں دیا. مستقبل کے اندازے لگانا چٹکی چٹکی ہے، کچھ لوگ اس کو پریکٹس کر کے بڑھا لیتے ہیں. اور اللہ نے تو اتنا اختیار بھی بعض اوقات انسان کو نہیں دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ سے بات منوا سکے. یعنی ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے کہ آج یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور پھر ہم کرتے کچھ اور ہیں. تو جو آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ نے نمازیں پڑھی تھی، ہمیں بعض اوقات ڈائبٹیز کے مریض بھی یہاں کہتے ہیں میں تو انیاں نمازاں پڑھنا تھا، مینوں کیوں ڈائبٹیز ہوئی. تو یہ ایک سادہ سوچ ہے نا کہ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ جو نمازیں پڑھے گا اس کو نشے کی بیماری نہیں ہوئے گی، یا جو کوئی نمازیں پڑھے گا اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوئے گی. قرآن کی ایسی کوئی بات کوئی ایسی بات ہے نہیں. لیکن ہمارے معصوم ذہنوں کو بچپن میں یہ کہا جاتی ہے تو نماز پڑھے گا نا تو پھر تینوں کوئی پرابلم نہیں ہوئے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تب بھی پرابلم ہو جائے گا، اگر برے کام کرتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ ہو سکتا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شروع سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں، مس گائیڈ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ذرا زیادہ بھاری لفظ ہے، لیکن انسانوں کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مطلب کہ اگر تم نیکیوں کرو گے تو تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، یہ بچپن میں کہا جاتا ہے. ہاں، یا کئی دفعہ آپ کے والدین کئی دفعہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمارے بچے کو یہ ہوا. یہ بڑا کامن وہم ہے. جو نہ ہو کسی کو تو رشتہ دار ڈال دیتے، کہتے جیسی موجود نہ تھانوں اے وہم پان لئی. اور ویسے خود بخود بھی یہ وہم آتا ہے. لیکن میں اس تصور کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سے میں گزرا ہوں، کہ میرے بچپن میں مجھے یہی خیال تھا جو کہ مجھے ملا تھا ادھر ادھر سے، کہ مسلمانوں تسی جو مرضی کر لو، تانوں چھتر پینے ہی پینے نے. اور مجھے اس خیال سے بڑی تکلیف تھی کہ ایک 10-12 سال کا بچہ جو ہے اس کو اگر یہ خیال آتا ہے کہ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی مشہور ہو، اس کو قیامت والے دن پھر چھتر پہن گے ضرور. تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ایک دفعہ میں نے اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کے امام سے میں نے کہا، وہ مسجد سے نکل کے پیچھے ان کا گھر تھا، جا رہے تھے، تو میں نے رستے میں ان کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تانوں چھتر پہنے ہی پہنے نہیں. تو مجھے اس کی وضاحت دیں. کہتے چلو جو ایک نارمل کوئی طریقہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بچے کو کون کنسیڈر کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پروبیبلی میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بتا دیا کہ تم نیک رستے پہ چلو گے اور تم پھر فلاح پا جاؤ گے، تو پھر کہتے ہیں اسی کتنے ویچا. پھر وہ ان کی اپنی انسیکیورٹی. ایک تو طریقہ یہ. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈھونڈ لیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو جب مجھے جو خدا کا تصور تھا جو کہ ڈرانے والا یا اس طرح کا تصور تھا دیا گیا، تو میرے ذہن نے ٹین ایج میں اس چیز کو
بہت اچھی طرح قبول نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ میرے ذہن میں ایک تصور آیا کہ خدا کیسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ خود سوچتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں، جب آپ خدا کا تصور کریں کہ خدا کیسا ہو سکتا ہے تو آپ خوبیاں ہی ڈالنا چاہیں گے نا اس میں، اس سکیم میں، اس ڈیزائن میں. جو خدا کا ڈیزائن ہے اس میں آپ اچھی باتیں ڈالنا چاہیں گے نا. آپ ایسی باتیں تو نہیں ڈالنا چاہیں گے جو کہ آپ کو خدا سے دور کرے. آپ اس میں ایسی باتیں ڈالنا چاہیں گے کہ جو آپ کو خدا سے قریب کرنے والی باتیں ہوں. اس کا جو تصور ہے، جو آپ اپنے چھوٹے سے معصوم ذہن سے ڈیزائن کرتے ہیں، تو آپ جیسا بھی ڈیزائن کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اٹریکٹڈ ہوں، آپ اس کی طرف موو کریں، اور آپ کو اس سے ایک مضبوط رشتے کا احساس ہو جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. یہی ایک تصور ہو سکتا ہے. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو. صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی لگن ہے اور اگر آپ خدا کو ہی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں بہت سارے لوگوں نے خدا کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے لیے وہ کبھی بڑی دور گئے، کبھی تنہا رہے، کبھی مشکلوں میں رہے. لیکن جب خدا اپنا احساس دلاتا ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب خدا اپنا احساس دلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی نہ کبھی آپ پہ ایکسپوز کرتا ہے یا جھلک دکھاتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے اس موقع پہ کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں اور وہ بر وقت کام آتا ہے، جب آپ کچھ مانگتے ہیں اور وہ بر وقت دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس طرح صبر کرنے لگے جیسے آپ نے کہا کہ جی میں ہن نمازاں پڑھ لی ہیں 1.5 سال تے ہن. اور یہ بات مجھے اور بھی پیشنٹس نے بتائی کہ جب وہ نشے کے مسئلے میں پھنس گئے تو وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے. مجھے پیشنٹس نے بتایا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نشہ تو میرا پھر بھی نہیں چھوٹا. تو میں نے کہا کہ لیکن اب آپ جس جرنی پہ ہو، یہ جرنی جو ہے اس پہ آپ کو اس نے ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتا ہے، وہ رستے بناتا ہے، وہ آپ کو لوگ ملاتا ہے، اور وہ پس پردہ رہنے کا عادی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ یعنی رہنا پسند کرتا ہے، پر انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے انسانوں نے اللہ کا کوئی نہ کوئی روپ بنانے کی کوشش کی، بت بنانے کی کوشش کی. جیسے ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ بھگوان بھی خود ہی بنا لیتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق چھوٹا بڑا ہر قسم کا. وہ پتہ نہیں آپ نے پی کے فلم دیکھی ہے کہ نہیں، اس میں وہ بڑے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا یعنی وہ کرتے ہیں. تو انسان دیکھنا چاہتا ہے، پر سم ہاؤ اللہ تعالیٰ پس پردہ رہنا پسند کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ، میری سوچ ایسی ہے، اب اس کے پیچھے کوئی آپ لاجک تلاش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک جذباتی سوچ ہے کہ چونکہ وہ سامنے نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ پردے میں رہنا پسند کرتا ہے. چونکہ وہ دنیا کا نظام چلاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اس نے سافٹ ویئر بھی بنایا ہوا ہے، اور اس سافٹ ویئر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نیکی کے رستے پہ رہیں گے، سیدھے رستے پہ رہیں گے تو آپ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تو ہائر پاور سے ایکچولی مراد خدا نہیں ہے. خدا ہو بھی سکتا ہے، پر ہائر پاور سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر یہ تصور کرتا ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ اس سے بڑھ کر صلاحیتیں رکھتے ہیں، یا آپ اس سے بڑھ کے طاقتور ہیں، یا آپ اس سے بڑھ کے کاریگر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو ہائر پاور بنایا. ایکچولی بہت زور سے مان رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو ہائر پاور. یہ جو کہتے ہیں نا تسی میرا بیڑا گرک کیتا ہے تے تسی ٹائم سے میری مدد نہیں کیتی تے میری تسی ہے کمی کمزوری دور نہیں کیتی، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا تسی بڑی ہائر پاور ہو، تسی تے کچھ نہیں نکلے. تو وہ اپنا واویلا کر رہا ہوتا ہے. اور چونکہ بچپن میں آپ بچوں کی بہت ساری نیڈز پوری کرتے ہیں، ان کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ نیڈ پوری کرتے ہیں. وہ ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتے ہیں تو آپ ان کی نیڈ پوری کرتے ہیں، آپ انہیں کھلونے لا کے دیتے ہیں. اور آپ سینکڑوں ایسے کام کرتے ہیں زندگی کے 2-4 سال کے اندر کہ اس
کے نتیجے میں آپ کے بچے آپ کو صرف ہائر پاور نہیں سچ مچ خدا ماننے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ میں جب مشکل میں ہوں گا تو یہ میرے ماں باپ میری مدد کریں گے، جب میں اسکول میں فیل ہوں گا تو میں پاس بھی کرائیں گے. تو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں. ہر مصیبت میں پھنسنے کے بعد کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، تھانے بٹھا لیتی ہے، تو کنوں یاد کرتے ہیں؟ والدین کو کہ آؤ جی جمیا نہیں سجے. تو یہ جو ایک رشتہ ہے اس کی بڑی ڈیمینشنز ہیں والدین کے ساتھ. اس کے معنی ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. بچے جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک فیس ویلیو ہوتی ہے، پھر اس کے اندر نیچے بھی ایک طویل داستان ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ 51% تو ضروری ہے، 49% جذبات آپ کے ہوں، 51% آپ کی لاجک ہو، تو یہ کافی ٹھیک ہے. لیکن پھر کوئی حد نہیں. اگر آپ 60 تک چلے جاتے ہیں، 70 تک چلے جاتے ہیں، 80 تک شاید جانا مشکل ہو، لیکن لاجک کو جتنا آپ اوپر لے کے جائیں گے تو آپ انسانیت کو اوپر لے کے جائیں گے، اور جذبات کو جتنا اونچا لے کے جائیں گے تو وہ انسانیت کے خلاف یعنی حیوانیت کا ایک سفر ہوگا. تو لیکن جذبات بھی ضروری ہیں. وہی بات جو ابھی کہہ رہے تھے، سٹرکچر سے جڑے رہیں. جب سٹرکچر سے جڑے رہتے ہیں تو اس سے خطرات جو ہے تھوڑے تھوڑے کم ہوتے رہتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ پیشنٹس جو ریکوری میں ہیں وہ بیٹھ کے اپنا انٹرونشن ڈیٹا سٹڈی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب موسم ایسا ہو یا عید کے دن ہو یا کچھ ہو تو انٹرونشن ڈیٹا سٹڈی کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات انٹرونشن ڈیٹا کے اندر ہے کہ آخر کار آپ اس سٹرکچر کے ساتھ جڑے ہی کیوں تھے. تو انٹرونشن ڈیٹا جب آپ پڑھتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھیں گے اتنا ہی زیادہ وہ معنی خیز ہو جائے گا، اور وہ لاجک ہے جو کہ حاوی ہو جائے گی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ریکوری کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. اور یہ اس دن ہوتا ہے جس دن وہ خود اپنا انٹرونشن ڈیٹا دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے آج کل میں سنتا ہوں یہاں آ کے کسی کمرے میں بیٹھ کے تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنا انٹرونشن ڈیٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ کسی کی بحالی میں بہتری آ سکتی ہے وہ انٹرونشن ڈیٹا سے بہتری آ سکتی ہے کہ وہ برے دنوں کو، نشے کے برے دنوں کو اچھی طرح یاد کر لیں. آپ کی پسند کی ہے. اور ہائر پاور ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو، ہائر پاور کئی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب خدا نہیں ہے، وہ تو ہائیسٹ پاور ہے نا. لیکن آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ طاقتور یا سمجھدار، پڑھے لکھے اور فیمس اور مؤثر اور محنتی اور ہارڈ ورک اور مخلص ہو سکتے ہیں. ساری ہائر پاور ہیں. آپ کے علاقے کا تھاندار بھی تو ہائر پاور ہی ہے نا. اور جس کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک مثبت رشتہ بن سکتا ہے. مثبت رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ آئیڈیا کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے رشتے بنائیں جن سے آپ کو فائدہ پہنچے. اور اگر آپ ایسے لوگوں کو سپاٹ کر لیں، نشان ڈال دیں ان پہ کہ یہ بندہ ہے جس سے کہ مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور آپ ان سے ایویں سلام دعا لینی شروع کر دیں اور مسکرا کے انہیں ملنا شروع کر دیں، تو آپ کا ان کے ساتھ رشتہ بننے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور آپ کو بری راہ پہ دھکیل رہا ہے تو آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا 40 سال کا دوست ہو بچپن کا. کیونکہ ہم بہت اس کو بھی بڑی فکر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یار 40 سال سے میری دوستی ہے، اگر اس کو میں نے چھوڑا تو یہ تو بڑی بری بات ہے. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے مستقبل کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے یا آپ کی تباہی کا باعث بن رہا ہے تو آپ نہایت خاموشی سے اس کو ہرٹ کیے بغیر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں الٹے قدموں، اور آہستہ آہستہ آپ اس کی جگہ ریپلیس کر لیتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو آپ کے لیے باعث رحمت ہو. یہ ایڈکشن چاہے کسی قسم کی ہوئے، آپ سمجھ لیں کہ ڈرگز کی ایڈکشن، الکوہل کی ایڈکشن یا فوڈ ایڈکشن،
اگر کسی کو فوڈ ایڈکشن ہے تو وہ بھی انہیں ہی جھوٹا ہو جائے گا. انفارچونیٹلی جو ورکہولک ہے، ایڈکشن کا کام ہے کہ آپ کو ویلیوز سے ہٹا دینا. اگر آپ کو کسی بندے کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یعنی انسان کی ایڈکشن ہو گئی ہے، تو آپ کو سمجھ لیں کہ وہ بھی بالکل پٹری سے اتار دے گا. حتیٰ کہ اگر کسی کو سوشل ورک کی ایڈکشن ہو جائے، اب میں آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو سوشل ورک کی ایڈکشن ہو جائے تو وہ بھی اتنا ہی جھوٹا اور ویلیوز سے عاری ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلر ہے اس کا اصل ارادہ کیا ہے، کہ تھوڑا آگے چل کے اس نے کیا کرنا ہے. انگیج کر رہی ہے کاؤنسلر، یا آگے چل کے انہوں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے تبدیل کرنا ہے. تو انگیج کرنے کے حوالے سے آپ کسی کے ساتھ جب شروع میں چلتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بہت سارا ایسا برڈن نہیں ڈالتے جو کہ وہ اٹھا نہ سکتا ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر خالی کاؤنسلنگ کی بنیاد پہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کبھی اوور ڈوز نہیں کریں گی، تو یہ شاید ایسا ممکن نہیں. اصل میں ان کو وہ میڈیسنز یا وہ ڈرگز چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ مسئلہ ڈرگز کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے اپنے جسم کے نظام کا ہے جو ٹاکسنز بنا رہا ہے. تو جب جسم ٹاکسنز بنانے لگے گا تو ان کا دماغ اتنا سین نہیں رہے گا جتنا کہ ادروائز ہو سکتا ہے. یہی معاملہ شراب کا بھی ہے، یہی معاملہ دوسری منشیات کا بھی ہے. لیکن جو نان کیمیکل ایڈکشن ہوتی ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. لیکن ایڈکشن چاہے نان کیمیکل ہو یا کیمیکل ہو، آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو اعلیٰ اقدار ہیں، وہ اس سے آپ کو دور لے کے جائے گی. کیونکہ پھر آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوگی. آپ بہت کمفرٹیبلی فٹافٹ جھوٹ گھڑنا، بنانا، بیک کرنا، وہ سارا آ جاتا ہے. اور جب آپ ریکوری میں جاتے ہیں، چاہے ورکہولزم سے ریکوری میں جائیں، چاہے اوور ایٹنگ سے ریکوری میں جائیں، چاہے سوشل ورک سے ریکوری میں جائیں، جب آپ ریکوری میں جاتے ہیں تو آپ کو انسان صاف نظر آنے لگتے. پھر آپ انہیں امبریس کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سیکریسی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سیکریسی جو ہے یہ ہر ایڈکشن کا ہال مارک ہے. سیکریسی پچھلے دنوں بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایک انڈین پروگرام ہوتا ہے کرائم پیٹرول، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انسان دوہری زندگی جیتے ہیں. اور جو لوگ انسان دوہری زندگی جیتے ہیں ان کو حادثے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کرائم ہوتے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا یار، ہم نے تو اس بندے کو اور ہی سمجھا تھا، تو یہ تو کچھ اور ہی نکلا ہے. تو یہ جو دوہری زندگی ہوتی ہے، سیکریسی والی زندگی ہوتی ہے، چھپا کے رکھنا کہ آپ کیا کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ابھی تک میں نے ڈسکور نہیں کیا جسے ہم کہہ سکیں کہ نیسیسری سیکریسی ہے. نیسیسری سیکریسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جتنی بھی سیکریسی دنیا میں ہوتی ہے وہ ایک یعنی ڈیولش سیکریسی ہوتی ہے. ڈیولش کوئی نہیں ہوتی. اسٹیٹ کے لیول پہ بھی، کسی لیول پہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی لیول پہ بھی جو سیکریسی ہے اس کے اندر ان بلٹ خرابی ہے. سیکریسی کے اندر ان بلٹ خرابی ہے. ایسا ہو سکتا ہے پر یہ سیکریسی ہے نا، اور یہ خرابی کی جڑ ہے. یہ سیکریسی ہے اور خرابی کی جڑ ہے کہ وہ مصلیت کے تحت، مثال کے طور پر اگر آپ مجھے سمجھائیں مصلیت کیا. دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ یہ بندوبست رکھیں، مثال کے طور پر کوئی خامد ہے تو وہ یہ بندوبست رکھتا ہے کہ اپنے سیلف لگا کے رکھتا ہے یا کوئی دیکھ نہ سکے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی جب کوئی گڑبڑ کرتا ہے. اگر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا تو وہ اپنی بیوی کو پاسورڈ بتا کے رکھے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر شاعر جو شاعری کرتے ہیں وہ الکوہلزم سے پہلے کرتے ہیں،
پھر جب الکوہلزم آتا ہے تو ان کی شاعری تھوڑی ڈیٹیریوریٹ کرنے لگتی ہے، لیکن لوگوں کے نظر میں چونکہ ان کا امیج بن چکا ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی شاعری کرتے ہیں وہ ہمیں اونچی نظر آتی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ایڈکشن ہو یا الکوہلزم ہو تو جو زہریلے مادے ہیں وہ دماغ کو کام کرنے نہیں دیتے۔ میں ایسے بہت سے شعراء کو جانتا ہوں، وہ تو ذرا زمانہ قدیم کے شاعر تھے، مرزا غالب، لیکن زمانہ حاضر کے ریسنٹلی ایسے کئی شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری 15 سال میں کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی شاعری نہیں کی۔ بس وہ جاتے ہیں تو جا کے کسی بھی محفل میں جہاں وہ جاتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی تازہ کلام سنائے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مطلب یہ نہیں جی جی۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شروع میں جب کہ کوئی ابھی ڈرنک کرتا ہے اور الڈیہائیڈ نہیں بنتے، زہریلے مادے نہیں بنتے، تو ان کی شاعری ایک درجہ اوپر چلی جاتی ہے۔ ایڈکشن سے یعنی ڈرگز سے اور الکوہل سے شروع میں جب تک کہ ایڈکشن نہیں آتی، ڈرگز سے اور الکوہل سے شروع میں کوئی صلاحیتیں تو اوپر جاتی ہیں نا، اور اس وقت بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن جب پھر ایڈکشن یا الکوہلزم آ جاتا ہے تو پھر بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ جب ابھی زہریلے مادے بننے شروع نہیں ہوتے، لیکن آپ یعنی کہ جب کرنے کے ڈرگ ایڈکشن ڈیولپ نہ ہو تب تک اس کو جب تک نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی کو ایڈکشن یا الکوہلزم ڈیولپ نہیں ہوتا تو اس کی زندگی میں فساد برپا نہیں ہوتا، لیکن جب زہریلے مادے بننے شروع ہوتے ہیں ڈرگز کرنے سے یا الکوہل کرنے سے تو بڑا فساد برپا ہوتا ہے، اور انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کے قریب سے اس کا ابا گزر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے کہ وہ پسماندہ کیوں رہ جاتے ہیں کہ ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ ڈرنک کرتا ہے یعنی الکوہل لیتا ہے اور وہ الکوہلک نہیں ہے، ابھی اس کو بیماری نہیں آئی، تو مجھے بتائیے کہ وہ فکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب وہ فکر نہیں کرے گا تو کہیں کوتاہی کرے گا نا۔ کبھی ہمیں ہوتا ہے نا کہ یہ کام یار میں نے یہ فلاں بل دینا ہے، فلاں بندے کو ملنے جانا ہے، تو جیسے آپ نے کہا تھا پازیٹیو ڈپریشن، تو وہ جو اسے پسماندگی کی طرف لے جائے گا نا، پھر وہ کہے گا جی ٹھیک ہے چلتا ہے، کیونکہ فکر جو تھوڑا ہو نمک کی طرح وہ بہت فائدہ مند ہے، لیکن اگر فکر زیادہ ہو جیسے نمک کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا ذائقہ کافی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک پھر ایڈکشن نہ ہو، جب تک پھر الکوہلزم نہ ہو تو تب تک پھر کرنا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ کوئی نہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا، اور اگر آپ کو کافی بڑا رسک ہو کہ میں اگر ڈرگ کروں گا تو میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا، میں اگر شراب پیوں گا تو میں الکوہلک ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ پھر اس جگہ پاؤں نہ ہی رکھا جائے، کیونکہ وزڈم یہ ہے کہ آپ خطرے کی بو سونگھ لیں کہ یہ کوئی خطرے والی جگہ ہے، اور انٹیلیجنس وہ چیز ہے جو کہتی ہے کوئی نہیں تم خطرہ مول لے لو، تم نکل جاؤ گے اس میں سے۔ یہ جو ایک بہادری کا تصور ہوتا ہے نا کہ خطروں کے کھلاڑی، ہاں، لیکن جس سیانہ بندہ ہے نا وہ بالکل پاؤں پھونک پھونک کے رکھتا ہے، لیکن جو انٹیلیجنٹ بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں کم کر کے نکل جاؤں گا بچوں، اور کئی دفعہ وہ نکل بھی جاتا ہے، لیکن پھر کئی دفعہ وہ پھنس بھی جاتا ہے۔ اور انٹیلیجنس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے وزڈم میں، انٹیلیجنس کو ہی کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسکول اسی لیے جاتے ہیں، کالج اسی لیے جاتے ہیں، اور ری ہیب اسی لیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہماری یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں؟ یہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اب ان کی انٹیلیجنس کو
کنورٹ کرنا ہے وزڈم میں، جو کہ آپ نے اور ہم نے مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ دیکھو بھائی یہ ایک درجہ ہے جو انٹیلیجنس کا ہے، اور اس کو اب تڑکا لگا کے آپ نے وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بدنامیاں ہیں، یہ جو ہوپ لیسنس ہے، یہ ختم ہو جائے اور آپ آگے کا سفر شروع کر دو. اور یہ جتنا جلدی ہو یہ اتنا ہی اچھا ہے، یہ جتنا جلدی ہو یہ اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ ہر دن جیسے دریاؤں میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے پلوں کے نیچے سے، تو ہر دن نشہ کرنے سے نئی نئی مصیبتیں، نئے نئے پرابلمز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ابھر کے آ رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.